اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفجر، آیات 30 پیراگراف 6۔ پہلا پیراگراف عقل مند ذی ہجر آفاقی دلیلوں کی روشنی میں آخرت کو مان لیتے ہیں۔ دوسرا پیراگراف عاد و ثمود فرعون کی تاریخ سے جزا و سزا اور آخرت پر استدلال۔ تیسرا پیراگراف نفوس مطمئنہ دکھ اور سکھ دونوں حالتوں میں صابر اور شاکر ہوتے ہیں۔ چوتھا پیراگراف یتیموں، مسکینوں اور کمزوروں کے حقوق غصب کرنے والوں کا نفس مجرم ہے۔ پانچواں پیراگراف روز قیامت نفس مجرمہ نادم ہوگا، اسے سخت عذاب دیا جائے گا۔ چھٹا پیراگراف نفس مطمئنہ مرضات اللہ پر عمل کر کے جنت اور تقرب الہی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مرکزی مضمون قرآن کی دعوت، توحید اور آخرت قبول کر کے عدل اجتماعی قائم کرنے والے نفوس سے مطمئنہ تقرب الہی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ زمانہ نزول سورۃ الفجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور 6 تا 10 نبوی میں نازل ہوئی، جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی تھی۔ قریش کو عاد و ثمود فرعون کے انجام سے ڈرایا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان ربک لبالمرصاد۔ سورۃ الفجر اس اعتبار سے سورۃ البروج سے مشابہت رکھتی ہے جہاں کہا گیا تھا ان بطش ربک لشدید۔ سورۃ الفجر کا کتابی ربط۔ نمبر 1، پچھلی سورۃ الغاشیہ میں قیامت کا نقشہ کھینچ کر 2 قسم کے کرداروں کے مختلف انجام وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ یومئذ ناعمہ کے الفاظ سے ظاہر کیا گیا۔ یہاں سورہ الفجر میں نفس مطمئنہ اور نفس غیر مطمئنہ کی صفات بیان کر کے دونوں کے مختلف انجام کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ نمبر 2، اس صورت میں اگلی صورت البلد دونوں میں عدل اجتماعی کی ترغیب ہے۔ قیامت کے انکار کی وجہ سے انسان مال کی شدید محبت میں گرفتار ہو کر یتیموں اور مسکینوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور میراث کا مال کھا جاتا ہے۔ سورۃ الفجر کا نظم جلی۔ سورۃ الفجر 6 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 5۔ پہلے پیراگراف میں عقل مندوں کو آفاقی دلیلوں پر غور کرنے کی دعوت۔ آفاقی دلائل کی روشنی میں عقل مند ذی ہجر انسان آخرت کی جزا و سزا پر ایمان لے آتے ہیں۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، شاہد ہے فجر، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی اور 10 راتیں، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کے جب وہ رخصت ہو رہی ہو۔ هل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ آیات 6 تا 14 دوسرے پیراگراف میں تاریخ سے جزا و سزا اور امکان آخرت پر استدلال ہے۔ ذی حجر عقل مند افراد تاریخ سے عبرت حاصل کر کے قیامت اور آخرت کی جزا و سزا پر ایمان لاتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا عاد والوں کے ساتھ۔ ارم ذات العماد، اونچی ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جس کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور ثمود جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی۔ اکثروا فیہا الفساد، اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ انسانی تاریخ سے استدلال کرتے ہوئے 3 طاغوتی اور فسادی قوتوں عاد، ثمود اور فرعون کے انجام کو پیش کیا گیا ہے۔ جب وہ حد سے گزر گئی اور زمین میں انہوں نے بہت فساد مچایا تو ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسایا گیا۔ آیات 15 تا 16 تیسرے پیراگراف میں ناشکرے لوگوں کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے۔ نفس غیر مطمئنہ اور نفس مجرمہ کا عمل بتایا گیا کہ وہ دکھ اور سکھ دونوں حالتوں میں صابر اور شاکر نہیں ہوتا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، آیت 15۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا ہے، میری شان بڑھائی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، آیت 16۔ اور جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے
تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ اس میں انسان کی اس نفسیاتی ناشکری سے بحث کی گئی ہے جس میں وہ اپنے رویے بدل لیتا ہے۔ دکھ میں کچھ اور ہوتا ہے اور سکھ میں کچھ، اور یہ بے وفا سکھ میں ربی اکرمن کی صدا لگاتا ہے اور دکھ میں ربی آہنن کی آواز۔ اس کے برخلاف عقیدہ آخرت کو تسلیم کرنے والا نفس مطمئنہ ہر حال میں صابر اور شاکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ با وفا ہوتا ہے، دولت، اقتدار اور اعلیٰ مناصب انسان کے لیے معیار عزت نہیں۔ اس طرح غریبی اور قسم پرسی معیار ذلت نہیں، بلکہ امیری اور غریبی، خوشحال اور بدحالی، حاکمیت اور محکومی دونوں اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ آیات 17 تا 20 چوتھے پیراگراف میں نفس مجرمہ کے جرائم بیان کیے گئے۔ نفس مجرمہ انکار آخرت کے سبب یتیموں، مسکینوں اور کمزوروں کے حقوق غصب کرنے والا بن جاتا ہے، عدل اجتماعی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ کلا بلا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے۔ وتاکلون التراث اکلا لما، اور میراث کا سارا سامان سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وتحبون المال حبا جما، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ اس پیراگراف میں مضمون کا رخ یکایک بدل جاتا ہے۔ اس کی ابتدا کلا سے ہوئی ہے، اس سے پہلے کا مضمون محذوف ہے۔ دکھ اور سکھ کے امتحان میں ناشکری کا مظاہرہ کرنے والوں، تم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اس لیے تمہاری معاشی اور سماجی رویے سراسر ظلم اور ناانصافی پر مبنی ہیں۔ یہ سارا پیراگراف سماجی عدل و انصاف سے متعلق ہے۔ عقیدہ آخرت کو نہ ماننے والے طاغین سماجی اور معاشی عدل کی پرواہ نہیں کرتے، یتیموں کی قدر نہیں کرتے، مسکینوں کی امداد کے کلچر کو فروغ نہیں دیتے، سرپرست اور بخیل ہوتے ہیں، کمزور طبقہ کا استحصال کرتے ہیں، میراث کا مال چٹ کر جاتے ہیں، مال اور دولت کی بے پناہ محبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ضرور بضرور محاسبہ ہو کر رہے گا۔ جو کمزوروں کے حقوق غصب کرتے ہیں انہیں عذاب ضرور ملے گا۔ آیات 21 تا 26 پانچویں پیراگراف میں روز قیامت نفس مجرمہ کا انجام بتایا گیا۔ بیوقوف ناشکرا اور منکر آخرت نفس مجرمہ روز قیامت نادم ہوگا اور اسے سخت عذاب دیا جائے گا۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب زمین پہ در پہ کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف بستہ صف در صف کھڑے ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم اس روز سامنے لائی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی مگر اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں اپنے زندگی کے لیے کچھ پیش کی سامان کیا ہوتا۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ یہ پیراگراف بھی کلا سے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے کا مضمون بھی محذوف ہے، یعنی یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ آخرت تمہیں آئے گی اور تمہیں سزا نہیں ملے گی۔ اس میں یکایک قیامت کے منظر کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ عقیدہ آخرت کو تسلیم کرنے والے بخیل نفس مجرمہ، نفس غیر مطمئنہ کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ روز قیامت اس کا مکالمہ معذرت نقل کیا گیا ہے، اللہ کے عذاب سے تخفیف کی گئی ہے۔ خالق کا عذاب مخلوق کی طرح نہ ہوگا، خالق کی پکڑ اور گرفت مخلوق کی طرح نہ ہوگی بلکہ نہایت شدید تر ہوگی۔ استغفر اللہ۔ آیات 27 تا 30 چھٹے اور آخری پیراگراف میں نفس مطمئنہ کے اخروی انجام کی وضاحت۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، دوسری طرف ارشاد ہو گیا نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں۔ وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ نفس مطمئنہ اللہ کی مرضی، مرضات اللہ کے مطابق عمل کر کے جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ عقیدہ توحید اور آخرت پر نہ صرف ایمان لاتا ہے بلکہ معاشرے میں سماجی اور معاشی عدل کے قیام کی کوششیں کرتا ہے، اسے استحصال سے بچاتا ہے، میراث کی صحیح تقسیم کو یقینی بناتا ہے، دکھ اور سکھ میں صابر اور شاکر رہتا ہے،
ذی ہجر عقل مند ہوتا ہے، طاغی اور فسادی نہیں ہوتا۔ یتیم دوست اور مسکین دوست اور مال کی محبت سے محفوظ ہوتا ہے، عذاب آخرت سے ڈرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ راضیہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکام و اوامر پر پوری طرح مطمئن اور راضی۔ یہ مرضیہ بھی ہوتا ہے، اس کے اخلاص، حسن عمل اور حسن نیت کا اللہ بھی قدردان ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ کا استقبال، نفس مطمئنہ اللہ کی مرضی مرضوات اللہ کے مطابق عمل کر کے جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ عقیدہ توحید و آخرت پر نہ صرف ایمان لاتا ہے بلکہ معاشرے میں سماجی اور معاشی عدل کے قیام کی کوشش کرتا ہے، اسے استحصال سے بچاتا ہے، میراث کی صحیح تقسیم کو یقینی بناتا ہے، دکھ اور سکھ میں صابر اور شاکر ہوتا ہے، ذی ہجر عقل مند ہوتا ہے، طاغی اور فسادی نہیں ہوتا۔ یتیم دوست اور مسکین دوست اور مال محبت سے محفوظ ہوتا ہے، عذاب آخرت سے ڈرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ راضیہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکام و اوامر پر پوری طرح مطمئن اور راضی ہوتا ہے۔ یہ مرضیہ بھی ہوتا ہے، اس کے اخلاص، حسن عمل، حسن نیت کا اللہ بھی قدردان ہو جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کی روح اللہ کے خاص نیک بندوں، انبیاء، صدیقین، صالحین کی ارواح کے ساتھ اللہ کی خاص جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تقرب الہی اور ولایت کا مقام ہے۔ قرآن کی مرکزی مضمون، قرآن کی دعوت توحید اور آخرت قبول کر کے عدل اجتماعی کے قیام کرنے والے نفوس مطمئنہ ہی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔